أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس معجز في الأرض فليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين صدق اللہ العظیم. تو سورہ قاف میں ایک تو قومیات کا ذکر آیا، پھر والدین کے ساتھ فرما برداری کرنے والی اولاد اور نفرمان اس کا ذکر آیا. اب جو ہے ایک جو واقعہ جو ہے وہ جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ ہے. اس وقت کو یاد کی جب کہ ہم نے پھیر دیا تھا جنوں کے گروہ کو کہ وہ قرآن کو غور سے سننے لگے. پھر جب وہاں پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے کہا خاموش رہو، اپنے ساتھیوں سے کہا تم خاموش رہو. پھر جب قرآن پڑھنا ختم ہو گیا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اپنی قوم میں لوٹے اور ان کو ڈرانے لگے. کیا کہنے لگے؟ بولے کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، جو اس کے سامنے ہے، اور حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے. اے ہماری قوم کے لوگوں، تم اللہ کے داعی کی بات کو مان لو اور ایمان لاؤ اللہ پر، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا. اور جو کوئی نہ مانے گا اللہ کے داعی کی بات کو تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں. اور اس وقت کا ذکر کیجئے جب کہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف لے آئے جو آخر میں یہاں پہنچ کر قرآن سننے لگے تھے. جب وہ لوگ قرآن پڑھے جانے کے موقع کے پاس پہنچے تو کہنے لگے تم خاموش رہو، اس کلام کو سنو. جب قرآن پڑھا جا چکا، یعنی جتنا اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں کتنا پڑھیں گے اتنا پڑھیں گے. وہ لوگ اس پر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے پاس جا کر خبر پہنچانے کے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بھائیوں، ہم ایک عجیب کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل بھی ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور دین حق اور راہ راست کی رہنمائی کرنے والی. آگے اس بات کا امر ہے کہ قبول کرنا ترغیب بننا پھر ترغیب، یعنی بھائیو اگر تم اللہ کے تو بلانے والے داعی کی بات نہ مانو گے، اس پر ایمان لاؤ. اگر وہ ایمان لانے کی طرف داعی ہے نہ کہ کسی اور دنیا کی غرض کی طرف کر رہا ہے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تم کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا. جو شخص اللہ کی داعی کی طرف بلانے والا ہے اس کی بات نہ مانے گا تو زمین میں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتا. اس طرح کے ہاتھ نہ آئے چلا جائے، وہ خود بھی بچ نہیں سکتا، اس کے سوا خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایسے لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں. تب یہ واقعہ کب آیا تھا؟ کفار مکہ کو سنانے کے لیے. یہ تو مکی صورت ہے نا، کفار مکہ کو سنانے کے لیے کہ جو ہے جن جیسی قوم بھی ایمان لائی، تم کیا کر رہے ہو؟ تم اڑ کے بیٹھے ہو. اس سے پہلے کفر، اس آیت میں کفر اور تکبر کی مذمت اور اس کا مہلک ہونا بیان کیا گیا تھا. ان آیت میں اہل مکہ کو عاد دلایا جا رہا ہے کہ جنات کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. جنات تو تکبر و غرور میں تم سے زیادہ ہیں، مگر قرآن سننے کے بعد ان کے دل نرم ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے. تم تو اللہ تعالیٰ کی جنات سے زیادہ انسان کو عقل زیادہ یاد رکھو، جنات کو عقل نہیں ہے تو کس یہاں لکھا ہے کہاں لکھا والا. ہمارے 10 سال کے آدمی کو جتنی عقل رہتی ہے ان کے سب سے بڑے آدمی کو عقل رہتی ہے. کہاں ہے؟ یہاں ہے. ہمارے 10 سال کے بچے کو جو عقل رہتی ہے نا، ان کے سب سے بڑا عقل مند کو اتنی عقل رہتی ہے. جنات، سمجھے آپ؟ اب اللہ کی تقسیم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں ویسے؟ اللہ ایسا کی کرے گا، ہم کوشچن نہیں کر سکتے. تم جنات سے عقل و شعور رکھنے والے ہو،
تم ایمان نہیں لاتے، اور جنات قرآن سننے کے بعد ایمان لانے اس طرح کتنے بار لائے؟ تو بہت سے مرتبہ ہے وہ، کچھ لوگوں نے 6 مرتبہ ہے، کئی مرتبہ ہے، بے شمار مرتبہ. تو اللہ کے رسول ایسا کسی جگہ جا رہے تھے، یہاں جو ہے بطن نخلا کر کے جگہ ہے، تو وہاں جو ہے وقت ہو گیا، تو شاید صبح کا وقت ہے، آپ صبح کے اس وقت آپ نے جو ہے نماز پڑھی، تو تلاوت زور سے ہونے والی، تو دیری نماز میں تو صبح ہے یا عشاء ہے مغرب ہے، تو صبح کی نماز میں جو ہے تو یہ جنات کیوں ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ جو ہے جنات اللہ کے رسول کے وحی نازل کرنے سے پہلے آسمان کو جا کے خبریں لاتے تھے انہوں. اب وہاں سب معاملہ ٹھیک ہو گیا. کون جاتا ہے اس کو ایک دم ایک شعلہ آ کے جلا دیتا، کون جاتا ہے شعلہ جلا دیتا اسے. ارے کیا ہو بھائی، ایسا کیسا؟ جا کو کیا بھی سنتے تھے، سن کو آ کو یہاں جو کاہن لوگ ہوتے تھے، بھوشیہ بولنے والے لوگ، ان کو سنا آ کو ذرا کام میں جاتے تھے، ایسا شاید انہیں ایک بولا، ارے انہیں بولے اس بات سچی کو دے لوگ. ہزاروں میں ایک کبھی سچی ہوتی تھی. تو اس کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے، اب ایک دم جو بھی سننا چاہتا ہے اس کو شعلہ آتا جلا دیتا. کیا ہوا وہاں سب ایسا گڑبڑ چل رہی ہے، کیا ہے، ادھر ادھر بھاگے پھر رہتے ہیں. تو یہ گروہ ان کا بھاگتے بھاگتے آگے ادھر یہاں دوڑتے گئے، کیا ہے یہاں کیا چلا ہے، کوئی نماز پڑھ کیا پڑھ رہے ہیں. سنے ہو ایک دم اللہ کا کلام، اس کی تاثیر ہے نا اپنی جگہ. ایمان لا لیے. جنات میں کیا ہے، اس کا تذکرہ ہوا، اس کا معلوم کرنا چاہیے کیا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو روک دیا گیا ہے. تو مختلف گروہ دنیا میں پھیل گیا. ایک گروہ یہاں بھی آ گیا تھا، مکہ بھی پہنچا. تو اللہ کے رسول اپنے چند صحابہ کے ساتھ بطن نخلا میں نماز پڑھتے. سو کے عکاظ کی طرف جانے کا قصد تھا. ایک بازار تھا، تو بازار میں جو ہے مختلف قسم کے بازار تھے. وہاں پر ایک بازار تھا، تو دکانیں لگتی ہیں، وہ ہوتی سب جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہوتا ہے، نمائش وغیرہ ہوتی سب ہوتی. بہت مشہور بازار تھا وہ. ایک بازار مقام عکاظ میں لگتا تھا. اللہ کے رسول تو جو لوگ بازاروں میں جاتے تھے، جانے تو کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول جا کے دین کی بات سمجھاتے تھے. لوگ بازار کے لوگوں کو بھی دین کی بات سمجھاتے تھے. سمجھے آپ؟ اللہ کے رسول دعوت تبلیغ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. اس مقام میں بطن نخلا میں آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. تو جنات یہاں پہنچے. قرآن شروع کرنے، ارے بس یہاں یہ دیکھو، اس کے واسطے بند ہوئے، رشتہ ہمارا سب یہ کلام اتر رہا ہے وہاں سے، اس کے واسطے ہمارے سب راستے بند کر دیے گئے ہیں. یہ بات جو ایسا انتظام ہوا ہے ہمارے لیے، سب ٹائٹ ہو گیا ہے معاملہ. ٹائٹ سیکورٹی اس کے واسطے بھی ہے. ایک روایت میں کوئی جنات جب یہاں آئے تو ہم کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پہلے سنو کیا کریں. پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو اسلام کے پر ایمان لے. یہ ہمیں کیا ایمان، ہماری قوم کو جا بولنا چاہیے. چلو قوم کے چلے گئے وہاں، سب باقی خبر دی، تو وہ تم کو بھی ایمان لانا چاہیے. تو بہت سے لوگ ایمان لا رہے. پھر اس کے بعد اور جو آئے تھے سورہ جن کے اندر آئے، سو معلوم نہیں ہوا. اللہ کے سورہ جن کا نزول ہوا، جس میں آپ کو خبر دی گئی کہ ایک جن گروہ آیا اور اس نے ایمان قبول کیا. تو اس طرح کئی مرتبہ وہ لوگ آتے رہے. ایک روایت میں جنات مقام نصیبن کے رہنے والے تھے. کل 9 تھے یا 7 تھے. انہوں نے اپنی قوم کو خبر سنائی، ایمان لانے کی ترغیب دی. ان میں سے 300 لوگ اسلام قبول کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو تھا پہلے، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ حاضر ہو گئے. تو اب یہاں بات یہ ہے کہ جو جنوں پر ایمان لانا چاہیے. جنوں پر ایمان لانا نہیں، جنوں پر یعنی قرآن میں جن کا ذکر ہے تو قرآن کی آیتوں پر ایمان رکھنا ہمارا. کہاں کا جن، کدھر کے جن، دکھتا نہیں. جن کے دیکھو جن کیا ہے، ابھی تک انہیں پرانے خیالات میں سب ہمارے بچے سے بولتے تھے جن شیطان کہاں ہے، جن شیطان نہیں ہے، جن شیطان تمہارے ایسے خیالات ہیں کہ بولتے تھے. کیا ہم نا ڈرتے کر وہ کرنے والے ہم یاد پڑھتے تھے نا بچے. یہاں سے تو جانا مشکل تھا ہونا، یہاں سے لے کو جھنڈے کٹے تک جانا ہے تو کہاں جن پکڑتے کہ بچے دیکھو ہے نہیں. کون سی بھی آدمی ذرا ہم نو تک چھوڑو تو شاید ہمارا ڈر دور کرنے. کہاں جن شیطان کچھ ایسے نہیں کر رہے. وہ کسے سنتے تھے جن نہ کہ شیطان نے کیا ایسا کرا ویسا کرا، جن یوں پٹ کیا ہوں کرا ہوں کرا. تو جن ایک مخلوق ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی. اللہ تعالیٰ خود کریں کہ ہم نے جنوں کو پیدا کیا ہے. وخلق الجان مما، اللہ نے جنوں کو پیدا کیا. بولا تو ہم نہیں کر کیسا بولنا، بولو نہیں کر کیسا بولنا. تو ایسا عقیدہ رکھنا جو ہے کفر کی بات ہے، قرآن کے خلاف. ماڈرن قسم کے لوگ ہیں وہ کیا جن لگا کرتے، کیا جی جن لگتا ہے کیا. ابھی بہت پرانے خیال میں جو ہے، پرانا خیال نہیں. یہ تو جو ہے
صحیح خیال ہے، پرانا خیال نہیں ہے. تو یہاں وہ لکھیں کہ جو ہے دوسری روایت حدیثوں میں جنات کے آنے کی روایتیں اور طریقے آئی ہیں اور مختلف واقعات میں پیش آئے. تو کوئی خلاف نہیں ہے. پہلے ایک بار ایسا ہوں گا، ایک بار ایسا ہوں گا، ایک بار آئے ہوں گے، ایک بار سامنے ڈائریکٹ ہوں گے، کبھی سن کو چلے گئے ہوں گے، سب ہے. تو جو ہے بار بار خدمت میں حاضر ہوتے رہے. ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں ایک بار نہیں کئی بار آئے ہو. تو ایک مخلوق ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے، مکلف ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. تو وہ بھی عبادت کے مکلف ہے. تو ان کے اندر انبیاء آئے کہ نہیں معلوم، لیکن ہمارے انبیاء تو ان کے پاس تبلیغ کرتے رہے. اب ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے. تو وہ جو ہے جن کے معنی چھپنے کے اصل میں لفظ جو ہے عربی میں 3 حرف کا ایک لفظ، ایک کیا فعل بنتا ہے. جن کے معنی جننا ہے، وہ جن تجدید ہو گیا. جن کے معنی چھپنا. جن اس کا یہ ہے اسم ہے. جن کے معنی چھپی مخلوق. اب چھپی مخلوق ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دکھاؤ خود کیسا. کبھی کبھی جو ہے مختلف ان کو الگ الگ ان کی اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیتیں دیا ہے. مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں. سانپوں کی شکل میں آ سکتے ہیں، فلاں یہ ایسے الگ انسانی شکل میں، ان کی شکل میں کیسے بھی آ سکتا ہوں. ڈراؤنی شکل لے سکتے ہیں. تو ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تو جو ہے ان میں اکثر شریر ہیں لوگ، ایمان لائے سو ہیں. اب جیسے انسانوں میں جیسے ہیں ویسے ان میں ویسے ہیں. تو جو شریر ہے وہ ستاتے رہتے ہیں، کسی کو لگنا کرنا، یہ کرنا ایسا کرنا، ستانا. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. نہیں ماننے والے نہ کو معلوم، ہم کیا کر سکتے ہیں. قرآن کا حدیث کا انکار ہے. جن کا شیطانہ لگنا، کسی کو ستانا وغیرہ ہے. قرآن میں سورہ اس میں ہے نہیں، مس الشیطان من المس، کیا شیطان نے اس کو اپنی مس سے دیوانہ کر دیا ہے. سود کھانے والے کے لستری اٹھیں گے جیسا کہ شیطان نے ان کو اپنی مس سے دیوانہ کر دیا ہے. تو قرآن کی آیت سے جن کا لگنا ثابت ہوا، اور انکار کرنے کے بعد کیا رہا. جن لگتے تھے، شیطان لگتے تھے. کہاں کا جن، کہاں کا شیطان. یہ جو غلط بات ہے، حقیقت ہے. تو یہاں جو ہے یہ صرف یہ ذکر کہ لوگ ایسے آ کے کریں. تو ہر ایک نے مختلف واقعات جو ہے سو لکھیں. تو انہوں لکھیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ بہت مرتبہ ہے، کچھ لوگوں نے 6 مرتبہ لکھیں. تو کتاباً انزل من بعد موسیٰ، اس میں کتاب کی کیسے. تو یہ لوگ سمجھے کہ جنات یہودی تھے کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب حوالہ جرم. موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے یہ کتاب آئی کیا کو بول رہے ہیں. تو شاید ان کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم تھا شاید یہ کتاب پہلے تھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اتنی مشہور نہیں ہوئی. شاید وہ لوگ یہودی ہوں گے، ان کو تچ معلوم ہوگا. انجیل کا ذکر نہ کرنے سے کوئی بات نہیں ہے. تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب ہے. تو تورات بھی جو ہے مستقل کتاب ہے، اور اس کے احکام شریعت وغیرہ بہت سارے ہیں. جیسا قرآن مکمل کتاب ہے، ویسے وہ بھی کتاب ہے. یغفر لکم من ذنوبکم، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تم اسلام قبول کرو، ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تم کو عذاب سے بچائے گا. اپنی قوم کو جا کے ڈرایا. اور جو اللہ کے دائی کی بات نہیں مانے گا، وہ زمین میں اللہ کو باقاعد نہیں کر سکتا. سورہ رحمان میں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس تم زمین آسمان کے پرے نکلو، دیکھیں کہاں جا بھاگ جاتے ہیں، بھاگ جاؤ. لا تنفذون، تم بھاگ نہیں سکتے. صاف صاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہاں بھاگ سکتے ہیں. انہوں پوری کائنات اللہ کی ہے، کوئی کیا نہیں. ہر جگہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو پکڑنے کا لگتا. تو جو اللہ کی دائی کی بات کو نہیں مانے گا، وہ بھاگ کر زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. اور اللہ کے سوا ان کا کوئی کسی کا مددگار نہیں. انہیں کا کیا، اور کوئی نہیں اس کے سوا مددگار، کوئی سے الگ مددگار نہیں. اور جو اس طرح سے نہیں ماننے والے ہیں اولئک فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہیں. اب جن جیسی مخلوق تک جو ہے ایمان لائی ہے، تو یہ ان کو عرب کے جو وہاں جو مشرکین تھے، ہر دھرمی کر رہے تھے، ان کو سنا گیا دیکھو جن تک مخلوق تم کیا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. تو اس کی جو ہے کتاب جو اللہ جل کی کتاب ہے تاریخ جن و شیاطین، ایک تفصیل سے کتاب ہے. کسی کو انٹرسٹ ہے تو لے کے پڑھو، اگر نہیں ہو تو بولو ہم منگا کے دیں گے. تاریخ جن و شیاطین، اس سے کیا ہوا، کیسے پیدائش، ان کی پیدائش کیسا بھی، آگ سے کیسا بھی، فلاں بھی، انہیں تھا یہ جن ایسا کرا ہے، وہ جن ایسا کرا ہے. سب دنیا بھر کے واقعات ہیں. پھر وہی ان سے بچنا کیسا ہے وہ بھی ہے.
آپ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، کدھر ہیں؟ ہاں، تو اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ جو ہے بیت الخلاء جانا تو پڑھ کو جاؤ ورنہ جو ہے شیطان رہتا ہوں ان کی جگہ گندگی کی جگہ ان کے ہیں. ہاں، ایک جن جو ہے شیطان جو ہے نماز کے لیے رہتا ہے روکنے کے لیے، تو اذان ہوتے ہی بھاگ کر چلا جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے ابھی تو ہم کو نظر نہیں آ رہے، لیکن بہت ہمارے بچپن کے اندر تو جو ہے اتنے قصے سنتے تھے. جامع مسجد میں ایسا کرا تھا، میں سویا تھا جی رات کو، پاؤں ادھر کھینچ کے مجھے وہاں لے کر ایسا. جامع مسجد کے اتنے واقعات تھے وہ جنوں کے، اللہ جانے کیا. تو اس کے وجہ سے کہاں نماز عشاء کی جماعت ہی نہیں ہوتی تھی ہمارے بچپن میں. کہاں جماعت ہوتی، جماعت نہیں ہوتی تھی. ظہر صبح کون چلنا پڑتے تھے بڑے لوگ، اس کے بعد ظہر اثر مغرب عشاء کوئی پڑھا نہیں پڑھا ہے. تو بہرحال جو ہے یہ حقیقت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. ایسے لوگ جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں ان کی باتیں نہیں ماننا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.